السلام علیکم. یہ جو بارہ کو بائی پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4-5 گارڈر رکھے ہوئے، تو یہ ایک گرنے کی وجہ سے سارے گرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک ٹیڑھا ہو رہا ہے بالکل. ابھی اس میں ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے یہ جو بالکل رائٹ سائڈ پہ جو گارڈر ہے یہ ذرا ٹیڑھا پڑا ہوا ہے سب سے پہلا، اور یہ ایک ٹیڑھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے گارڈر گر جاتے ہیں. اس کو وہ بندہ نیچے تھا بچ کے، بڑا بچہ ہے. آگے اس سائڈ پہ جتنے تھے سارے لوگ تھے نیچے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، بارہ کوہ پل جو ہے ایک ہفتے میں دوسری بار گر گیا ہے. سی ڈی اے کی تو نااہلی ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نااہلی پہ نااہلی کا سلسلہ جاری رہنا یہ افسوسناک امر ہے. ناظرین، ہم نے وہ فوٹیج حاصل کی ہے. آج صبح یہ واقعہ ہوا. آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ جو گارڈ رکھے گئے پل کے، وہ چوتھا گارڈ جو ہے وہ ٹیڑھا رکھا گیا. اب نیچے ان کا عملہ کام کر رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، کرینوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیڑھا ہے، اور ایسا ایسا وہ گارڈ جو ہے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سرک رہا ہے. وہ اپنے ساتھ والے گارڈ پہ گرا تو وہ اس طرح چاروں گارڈ گر گئے اور سارا پل جو ہے وہ نیچے دھڑام سے آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہوئی ہے وہ ذرا دیکھ لیں، اور جو اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے وہ بھی ذرا سن لیں. السلام علیکم. یہ جو بارہ کو بائی پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4-5 گارڈر رکھے ہوئے، تو یہ ایک گرنے کی وجہ سے سارے گرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ایک ٹیڑھا ہو رہا ہے بالکل. ابھی اس میں ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے یہ جو بالکل رائٹ سائڈ پہ جو گارڈر ہے یہ ذرا ٹیڑھا پڑا ہوا ہے سب سے پہلا، اور یہ ایک ٹیڑھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے گارڈر گر جاتے ہیں. بندے نیچے تھے حارث، بندے تھے نیچے. ایسے ہی ہے یہ بندہ ہی نیچے کیا وہ اس کو وہ بندہ نیچے تھا بچ کے، بڑا بچہ ہے. آگے اس سائڈ پہ جتنے تھے سارے لوگ تھے نیچے لوگ. بنا کے چلے جاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تصویریں بناتے ہیں چلے جاتے ہیں. پھر جو حکومت کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ شہباز شریف کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا لاؤں گا. وہ اپنے کپڑوں کی نہیں ہمارے کپڑوں کی بات کر رہا تھا کہ وہ ہمارے کپڑے بیچ کے آٹا لائے گا. جی السلام علیکم. کچھ کہنا چاہتے ہو بزرگوں؟ بہت ناقص کام ہاں جی، پہلے بھی کیجویلٹی ہوئی ہے، پہلے پول گئے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم جی. سر سوکی ٹی وی سے ہوں، کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا نام ڈاکٹر روح الامین ہے. ڈاکٹر نور الامین. روح الامین جی. یہاں 40 سال سے رہ رہا ہوں. ادھر 40 سال سے رہ رہے ہیں. جی تو کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ یہ جو آبادی ہو رہی نا جی جی پل کی، جی جی. اس میں بہت غلط میٹیریل استعمال ہو رہا ہے. اچھا، میں نے چند دن پہلے جب یہ گرا ہے میں نے وہ سارے کالم، وہ ابھی بھی میں دکھاتا ہوں، یہ دکھائے تھے کہ اس کا مٹیریل ٹھیک نہیں ہے. میں نے میرے چینل پہ لگا ہوا ہے کہ یہ گرے گا. تو آپ میٹیریل نہیں ہے، یہ حکومت کا اور ٹھیکیدار کا آپس میں سسٹم ہے. 40% اس کا جو قیمت ہے نا وہ شہباز صاحب نے لے لی ہے. اچھا. اور باقی جو 60 میں ہے وہ ٹھیکیدار، اور پھر افسر بھی ہوتے ہیں بیچ میں، ظاہر چیز ہے. جو ٹھیکیدار ہے نا وہ 20-30% اس پہ لگا رہا ہے. اچھا. اور اسی طرح یہ جیسے پل گرتے ہیں اس طرح بندے بھی گریں گے، صحیح بات. گاڑیاں گریں گی، بسیں گریں گی، جی اور جی بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا. بالکل صحیح بات. اس کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ. اس کو جو ہے نا، لیکن لے گا کون پھر؟ وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں 40% وہ لے لیا شہباز شریف نے، تو پھر باقی کیا اس پہ ایکشن کون لے گا؟ اب چوروں کے لیے بادشاہ تو کوئی بھی نہیں. پھر جسٹس سپریم کورٹ کے آگے یہ اپیل کرتے ہیں. ہاں جی، کورٹ کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے. کورٹ کو بھی نہیں مانتے. کل کے فیصلے پہ وہ کہہ رہے ہم خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے نا یہ
चोरों के ये भी चोर हैं, ठेकेदार भी, और वो जो बादशाह हैं वो भी चोर हैं, दोनों मिलके ना सही आवाम को लूट रहे हैं। कोर्टों आवाम के पास जितनी यहाँ टाइम ही लूट नहीं रहे है, उनके पास सिर्फ टाइम है शहबाज शरीफ और इमरान खान के केस को सुनने का, सियासी केस सुनने का उनके पास टाइम है। बाकी आवाम के पब्लिक के सुनने का टाइम नहीं है। चंद दिन पहले की बात है कि वहाँ मजदूर मर गए, मरे हैं बिल्कुल, मजदूर मर गए। इस सब्ज परचम को बुलंद करने के लिए, इस मुल्क को बनाने में जिनका अहम किरदार था, सही है, वो मर गए, कोई एक्शन नहीं लेना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चंद फासलों के पर ये हादसा हुआ, सही बात है। कोई एक्शन हुआ है, कोई सो नोटो हुआ है, कोई भी नहीं हुआ। वो लेते हैं किसका, वजीर आजम कौन बनेगा? अगर आपका काम ये नहीं है तो फिर आप वजारतें ले लें, उनको छुट्टी दे दे। ये जो काम, मजदूर मर गए, अफसोस की आवाज़ आती है एक तरीके से कि बेटा ये मर गया, घर का एक फर्द मर गया, मजदूर मर गया, अब रोना धोना खत्म करो, आटे की तलाश शुरू कर दो। सही बात है, मजदूर तो मरेगा मरेगा। जी, तो नाजरीन आपने ये देखा कि पुल किस तरीके से गिरा है, लेकिन पिछले हफ्ते भी ये पुल गिरा था, उस पर सीडीए इंतज़ामिया जो है उन्होंने ये सारा मलबा उठा के ट्रैफिक मैनेजमेंट पे डाल दिया था, हालांकि उसमें भी ये इनकी अपनी नाअहली थी। नाजरीन, ये पुल जो बार बार गिरते हैं या एक बार भी गिरते हैं, उसके पीछे असल मुहर्रिकात ये होते हैं कि पुल की लागत में किसी ना किसी तरीके से इजाफा कर दिया जाए। इस पुल की लागत पे 6 अरब रुपए जो है वो खर्च होने हैं सीडीए के मुताबिक, लेकिन अब चूंकि ये 2 दफ़ा गिर गया है, हो सकता है ये 10 से 12 अरब तक चला जाए। चूँकि नाजरीन हमने अपनी पहली फुटेज में भी बताया था, जिस दिन ये पहली दफ़ा गिरा था 2 लोग जो हैं वो नीचे इसके दब के अपनी जान की बाजी हार गए थे। उसमें हमने आपको दिखाया था कि इसकी जो शटरिंग थी वो इंतहाई कच्ची बांधी गई थी। हालांकि अब तो पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट मकान बने या सरकारी बने, उसके साथ पक्की यानी लोहे के बने हुए जो सरिये होते हैं उसकी शटरिंग बांधी जाती है, लेकिन यहाँ पे डांग टपाऊ काम किया गया, कच्ची शटरिंग बांधी गई। और ये जानबूझ के, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है एनएलसी जो ये काम कर रही है, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि ये बड़ी कंपनियां जब काम ले लेती हैं तो इसको सबलेट कर देती हैं छोटे ठेकेदारों को, और फिर छोटे ठेकेदार चूंकि भारी कमीशन अदा करते हैं सीडीए को भी, फिर जिस कंपनी से ये लेते हैं उनको भी अदायगी करते हैं, फिर कच्चा बोदा काम ये खुद करते हैं। तो पहली दफ़ा तो ये पुल इसलिए गिरा कि शटरिंग कमज़ोर थी, और अब दूसरी दफ़ा ये पुल इसलिए गिर गया कि ऊपर जो गार्ड रखे गए तो नज़र भी आ रहा है वो गिर रहे हैं, और नीचे जानबूझ के अब भी दोबारा जो शटरिंग की गई वो भी कच्ची बोदी थी, तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ना कोई क्रेन बंदोबस्त कर रही है और ना ही कोई और इसकी निशानदेही कर रहा है जब तक कि पुल धड़ाम से नीचे नहीं आ गया। अच्छा, हैरत की बात ये देखिए कि चीफ कमिश्नर जनाब नूरुल अमीन साहब वहाँ पे पहुँचे हैं। नूरुल अमीन साहब जो हैं, ज़ाहिर है नूरुल अमीन का मतलब है कि बसारत और नूर का अमीन, यानी वो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, नूरुल अमीन है, लेकिन उनको ये नज़र तो आना चाहिए कि एक हफ्ते में जो पुल 2 दफ़ा गिरा है, आखिर इसकी वजह क्या है। वजह मैंने पहले भी आपको बताई थी कि मेंबर इंजीनियरिंग मुनव्वर शाह जो हैं मुबैना तौर पे भारी कमीशन लेके ठेके देते हैं। पिछली दफ़ा जब पुल गिरा तो मुनव्वर शाह के खिलाफ इंक्वायरी होने की बजाय ट्रैफिक पे सारा मलबा डाल दिया गया, इसीलिए मुनव्वर शाह को हिम्मत और जुर्रत हुई। फिर बंद कमरों में बैठ के ये प्लानिंग की जाती है कि इसकी लागत में कैसे इजाफा किया जाए। तो अब ये देखें कि वही मुनव्वर शाह, बजाय अगर मुनव्वर शाह पिछले हफ्ते ही कड़की में आ जाता तो ये पुल दोबारा ना गिरता, लेकिन अब दोबारा गिराया गया है ताकि इसकी लागत में इजाफा किया जा सके। चूँकि मुल्क के सियासी हालात ऐसे हैं, लिहाजा करप्ट लोग जो हैं उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके कौमी ख़जाने से पैसे निकलवा के कौम को निचोड़ा जा सके। बेशक कौम डिफ़ॉल्ट कर रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जो ऐसा भी है सूरत हाल, लेकिन ये अपने असासे बनाने के चक्कर में है। चेयरमैन सीडीए को चाहिए था कि इनकी तलाशी लेते कि इन्होंने सीडीए में आके कितने असासे बनाए। इस मुनव्वर शाह साहब की बड़ी वारदात ये है कि ये अरकान पार्लियामेंट के घरों के काम जो है सीडीए के खाते में करवा के देते हैं, बेशक इसकी तलाशी ले लें। और नाज़रीन, ये बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि बेशुमार अरकान पार्लियामेंट, यही तो वजह है कि मुनव्वर शाह करप्ट होने के बावजूद यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये हमारा कौमी नुकसान जो है वो बार बार हो रहा है। और नाज़रीन, अब अलमिया क्या हुआ है आज कि जनाब चेयरमैन सीडीए ने 24 घंटों में रिपोर्ट तलब करने के लिए इज़्ज़त माब जनाब मुनव्वर शाह को इंक्वायरी कमेटी का हेड बना दिया है। तो उन्होंने तो 24 घंटे, उनको चाहिए था कि 2 घंटे उनको देते तो वो उनको बना के दे देते कि ये है वो सीसीटीवी फुटेज, और उसमें जनाब अली एक गार्ड जो है दूसरे पे गिर रहा है, इस तरह सारे गार्ड्स गिर गए और पुल धड़ाम से नीचे आ गया। मौके पे डीसी इस्लामाबाद भी गए, चीफ कमिश्नर साहब भी गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने ये कहा
کہ شکر ہے جانیں بچ گئیں. شکر تو انہوں نے ایسے کیا ہے کہ جیسے پاکستان میں انسانی جانوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا کہ پچھلے ہفتے جب یہ پل گرا تھا اس کے نیچے آ کے 2 بندے وفات ہوئے تھے, 3 زخمی ہوئی تھی, کہ ان کے ورثاء کو کیا دیا گیا ہے, زخمیوں کو کیا دیا گیا ہے. اور آج شکر کیا جا رہا ہے کہ شکر ہے میرے مولا کہ جانی نقصان نہیں ہوا. شکر تو ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن جو پہلے جانی نقصان ہوا اس کا آپ نے کیا جو ہے وہ ادائیگی کی ہے, ان کے لواحقین کو کیا آپ نے دیا ہے. اور دوسرا جو پچھلے ہفتے نااہلی ہوئی اس کے ذمہ داروں کو کیا سزا دی گئی. ٹریفک والوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور تو سیدھا ٹھیکیدار کمپنی کا ہے جس نے وہاں پہ کچے جو ہے شٹرنگ کی, اور یہ شٹرنگ اتنی بودی تھی کہ اسی وجہ سے وہ نیچے آ گرا. اور اب دوبارہ دیکھیں, چلے پچھلے ہفتے تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ان کا قصور ہے, اور اب تو نظر آ رہا ہے آپ کا اپنا قصور ہے, آپ کی اپنی نااہلی ہے. ممبر انوائرمنٹ, ممبر انجینئرنگ منور شاہ کے خلاف جب تک غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہوتی یہ پل اسی طرح گرتے رہیں گے, بیڑا غرق ہوتا رہے گا, قومی پیسہ لگتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاگت بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے, اور اسلام آباد میں جتنے بھی اوور ہیڈ برج بنے ہیں ان میں بے پناہ کرپشن ہوئی ہے. ابھی راول ٹاؤن والا جو پل بنا ہے اس میں جو راول ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں ان کی سہولت کے لیے یہ راول ٹاؤن اوور ہیڈ برج بنایا گیا تھا, لیکن ان کو راستہ ہی نہیں دیا گیا. وہ بیچارے 4-4 کلومیٹر دور سے جا کے جو ہے یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں. اور اب یہ 12 کوہ والے ہیں, 12 کوہ والے منظر دیکھ رہے ہیں, کیا خوفناک منظر ہے کہ ایک پل جو ہے ہفتے میں 2 بار گر گیا, لیکن ملزم کوئی نہیں جس کو ہتھ کڑی لگے, وہی بیچارے غریب جس نے ہمیشہ مرنا ہے. 2 مزدور جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے, ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں, اور جو ذمہ دار ہے اس کو اب انکوائری کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ممبر انجینئر منور شاہ اس میں بالکل بال بچ جائے گا, چونکہ اس کو پیسے کے استعمال کی سمجھ آ گئی ہے کہ کس کو کس طریقے سے رام کرنا ہے. ممبر انجینئر شاہ اب مکمل ایک کاریگر آدمی ہے. یہ کوئی غیر جانبدار ادارہ ہی ان کو شکنجے میں لا سکتا ہے, ادروائز بصورت دیگر ان کے کوئی پکڑ نہیں ہے. ناظرین, یہ پل آپ نے گرتا دیکھا ہے, عوام کو آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ نے سنا ہے نا کہ نہیں وس دے کر بدنیتاں دے, اے بدنیتاں دا بنایا پول ہے تے اس پول نے توڑ نہیں چڑھنا. وہ دی وجہ یہ لاگت ودھان گے پھر یہ پول توڑ چڑھے گا. تے منور شاہ نے اپنے اثاثے بنانے دی قسم کھادی ہوئی ہے کہ سی ڈی ایچ او جناب لیے انہیں ارب پتی ہو کے جانا ہے. حالانکہ ارب پتی ہو چکا ہے, اس کے اثاثے چیک کیے جائیں. ایف بی آر والے سوئے ہوئے ہیں. ایف بی آر والوں کو جب کہیں سے فون آتا ہے کہ جی فلاں کے اثاثے چیک کریں تو پھر اثاثے چیک کرنے والے ہیں. اور ایف بی آر والوں خدا کا خوف کرو, ٹیکس لگانے کی بجائے کالی بھیڑوں کو پکڑو. سی ڈی اے کی بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کا اثاثے چیک کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کا مال کھا رہے ہیں. ایل ڈی اے والوں کو پکڑو, کے ڈی اے والوں کو پکڑو, جی ڈی اے والوں کو پکڑو. یار یہ لوگوں کو, یہ ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے. اب ممبر انجینئر منور شاہ جو ہے یہ صرف اور صرف کرپشن کی انجینئرنگ جانتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں پتا. تو ناظرین, ممبر انجینئر منور شاہ کی صرف اور صرف صلاحیت یہ ہے کہ وہ کرپشن کی انجینئرنگ جانتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور اس کا ذاتی ملازم جو بارش نظر آتا ہے اس نے اس کو سارے پیچ راستے جو ہیں کرپشن کے بتا دیے ہیں. اور اب تو یہ قسم بھی اٹھا سکتا ہے کہ میں تو پیسے نہیں لیتا. بھائی تو نہیں پیسے لیتا, پہلے تو تیرے دفتر میں ہی آتے تھے مبینہ طور پہ, اب تو تیرا وہ جو ذاتی ملازم ہے وہ پیسے لیتا ہے. جناب نور الامین صاحب, اس کی اگر تحقیقات کروانی ہے تو کسی بااثر اور غیر جانبدار بندے سے کروائیں, وگرنہ خربوزوں کی راکھی کے اوپر گیدڑ نہ بٹھائیں, کیونکہ وہ تو گیدڑوں کی جو ہے من پسند خوراک خربوزے ہوتے ہیں. اگر آپ گیدڑ بٹھائیں گے تو خربوزے سارے تو گیدڑ کھا جائیں گے. لہذا نور الامین صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں وہ غیر جانبدار تحقیقات کرائیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.